بلاول بھٹو نے نشتر پارک کراچی میں تاریخی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید بھٹو نے جنگ ہارنے کے بعد ملک کی قیادت سنبھالی، 90,000 دشمن کی قید سے قیدی آزاد کرائے اور اپنی کاوش اور کامیاب خارجہ پالیسی سے اپنے گھر لے آئے۔ کراچی کے تنظیم نے کراچی کے عہدیداروں نے ہمارا دل جیت لیا ہے۔ ہم نے سیلاب کی وجہ سے اور سیلاب کے نقصان کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سال پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس سب ایک جگہ اکٹھا ہو کے نہیں بنائیں گے، ہم اپنے اپنے ضلع میں یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں منائیں گے، اور یہاں اس تاریخی نشتر پارک میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں پاکستان کی میڈیا کو، مگر خاص طور کو کراچی کو میڈیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نشتر پارک کراچی کے شہریوں سے بھرا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں سے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میدان میں بیٹھا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا آنے والا ناظم منتخب ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے تو پھر کراچی کی بھی جماعت ہے، اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کراچی کا میئر کو منتخب کرے اور کراچی کے عوام کا مسائل حل کرے۔ میں آج کراچی کے عوام سے نشتر پارک میں بات کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ہمارا پارٹی کنونشنز ملک بھر کی جو اضلاع ہیں وہاں ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت گلگت بلتستان کے عوام سے مخاطب ہوں، کشمیر کے جیالوں سے مخاطب ہوں، جنہوں نے نیازی کے ناک کے نیچے لوکل باڈی الیکشنز جیت چکے ہیں۔ میں پختونخوا کے جیالوں سے مخاطب ہوں تو میں پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جیالوں سے مخاطب ہوں، میں بلوچستان کے جیالوں سے مخاطب ہوں۔ 55 سال ہو چکے ہیں یہ جماعت، اس جماعت کے کارکن، اس جماعت کی قیادت نے 55 سال اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، تین آمروں کو بگایا ہے۔ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے ہر طبقہ کو کا حقوق دیا، ہر طبقہ کو تحفظ دیا، ہر طبقہ کو معاشی انصاف دلوایا، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے اور ممکن تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی
امید کی سیاست میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست کو رد کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو، اس قوم کو مزید بانٹتا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جوڑتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. جب بھٹو شہید نے 55 سال پہلے اس پارٹی کا پرچم بلند کیا، اس ملک کا، اس قوم کا قیادت سنبھالا، تو ہم ایک ٹوٹے ہوئے ملک تھے، دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک جنگ ہارنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی قیادت سنبھالا، امید دلوایا تھا. ایک ہرا ہوا قوم کو اپنا پیروں پہ کھڑا کر دیا. اس جنگ میں ہم نے جو ہارے تھے 90,000آئین کیا ہونا ہے، یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست تھا جس نے اس ملک کو جوڑا تھا. ہمارا اسلامی جمہوری متفقہ آئین بنا کے دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا تاریخ میں پہلی بار نہ صرف ہمیں آئین دیا، نہ صرف سرزمین بے آئین کو آئین دیا، نہ صرف مجھے اور آپ کو آئینی حقوق دلوایا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امید کی سیاست کرتے ہوئے، یکجہتی کا سیاست کرتے ہوئے
یہ سب کچھ کر کے دکھایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا. آج کل ہم اپنا ووٹ کے حق جو ہے ابھی ٹیک آور رائٹ ٹو ووٹ فار گرانٹڈ، مگر جب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق نہیں دیا تب تک صرف امیر لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے. جو اپنا ٹیکسز بھرتے تھے وہی ووٹ ڈال سکتے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا اختیار دیا، ووٹ کا ہتھیار دیا. آپ نے اس ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن نے جیے بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوام کا ووٹ کا حق دیا. اس سے پہلے سرمایہ داروں کا راج تھا، زمینداروں کا راج تھا، اشرافیہ کا راج تھا. آپ نے جیے بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوامی راج قائم کیا. بھٹو شہید نے عام آدمی کو معاشی انصاف دلوایا. بے زمین ہاریوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. مزدوروں کو، محنت کشوں کو، لیبررز کو پہلی دفعہ حقوق دیا، یونین سازی کا حق دیا، پینشن دلوایا. ان کے بچوں کے لیے، مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم، مفت علاج، یہ سب بھٹو شہید. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خطاب لائیو سننے کے لیے نواب شاہ لاڑکانہ تھرپارکر، خوزدار، کوئٹہ، لاہور اور پشاور سمیت 60 سے زائد شہروں میں انتظامات کیے گئے تھے. اشتر پارک کراچی جلسے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی.